بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.1 فرام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق ملک. لسنرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم توانائی کی دنیا میں ہمیشہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ایشوز پر جو کہ پاور سیکٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح آج ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہے اسمارٹ گرڈ. اسمارٹ گرڈ کا نام آپ نے آج کل کے دور میں نیا سنا ہوگا اور آپ کے دل میں خیالات اٹھ رہے ہوں گے کہ اسمارٹ گرڈ جیسی ٹیکنالوجی کیا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، آپ ضرور جاننا چاہ رہے ہوں گے اس کے بارے میں. تو اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے اپنے انرجی ایکسپرٹ سے. ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ذیشان نجم صاحب. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا. بہت شکریہ. سر ہمارے لسنرز کو تھوڑا سا بتائیں کہ اسمارٹ گرڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، اس میں ڈفرینس ہے دوسرے گرڈ سے. اسمارٹ گرڈ کیا ہے، تھوڑا سا ڈیفائن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، اگین آپ نے مجھے بلایا. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو ہماری کنونشنل گرڈ ہے، جس کو نارمل گرڈ بھی آپ سمجھتے ہیں، یہ 1880 سے وجود میں ہے. اس میں بیسیکلی جو 1880 کی گرڈ ہے اور آج کی گرڈ ہے، آپ اس میں یہ سمجھ لیں کہ کوئی ترقی نہیں ہوئی. لٹرلی ماں سوائے ٹرانسفارمرز کی کچھ اسپیکٹس کو انہوں نے امپروو کیا ہے، ٹرانسمیشن لائنز کو امپروو کیا ہے. بیسک انفراسٹرکچر جو ہے وہ ابھی پہلے جس طرح تھا 200 سال پہلے، آج بھی ویسا ہی ہے. اب اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہی تھی کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی گاؤں ہے، کوئی دیہات، وہاں پہ جو بجلی کا یونٹ تھا وہ بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ کنجسٹڈ میٹروپولس یا سٹی میں تھا. اس بنا پر یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ بھئی آپ اس جگہ پہ بھی وہ یونٹ رکھا ہے جہاں پہ بجلی کی کنزمپشن ہی کم ہے، اور دوسری طرف آپ نے ایک شہر جہاں پہ اتنی بجلی کی کنزمپشن زیادہ ہے، پر ہیڈ کنزمپشن کی میں بات کروں. اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ایسے گرڈ کو وجود میں لانا چاہیے جو کہ ہمیں اسمارٹلی ہر چیز کو کلیکٹ کر کے، ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے، میجر کر کے ہمیں دے، تاکہ اس کی بنیاد پہ ہم بلنگ کریں اور اسی طرح الیکٹریسٹی جو ہے وہ اسمارٹلی یوز ہو، ضائع نہ ہو. ویسٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اب آپ کے کویشچن کا دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے کہ اس کا فرق کیا ہے. ان دونوں میں میجر فرق سینسرز کا ہے، میجرنگ انسٹرومنٹس کا ہے، بائی لیٹرل کمیونیکیشن کا ہے. عام الفاظ میں جو نارمل گرڈ ہے، اس کی بجلی کی جو راستہ ہے آنے کا آپ کے گھر میں، وہ ایک پاور ہاؤس سے یا سب اسٹیشن سے آپ کے گھر کی طرف بجلی آ رہی ہے. دیٹس اٹ. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر کی جو بجلی کی انفارمیشن ہے وہ آپ کے گھر کی انفارمیشن ٹریول کر کے جائے کسی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں، جہاں سے اس کے اوپر میجرمنٹس ہوں، بلنگ انفو ٹیرف اس کے اوپر لگایا جائے. اور یعنی ٹو وے نہیں ہے. ابھی تک ہم لوگ سنگل وے پہ چل رہے ہیں. ٹو وے کمیونیکیشن جب آتی ہے اس کو آپ اسمارٹ گرڈ کہہ سکتے. اب اگر اس کے علاوہ اسمارٹ گرڈ کی ڈیفینیشن پراپر یہ بنتی ہے، آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں آئی سی ٹی کو پاور گرڈ کے ساتھ. آئی سی ٹی سے مراد ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز. انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں آپ کی ساری وائرلیس، وائر لائن کی کمیونیکیشن ہائرارکی سارے اسٹینڈرڈ آ جاتے ہیں، سارے پروٹوکال آ جاتے ہیں. آپٹیکل سے لے کر آر ایف فریکوینسیز کو یوز کریں، 3G، GPRS، سونیٹ، SDH، DWDM، یو نیم اٹ، اور وہ یوز ہوتی. IP نیٹورکس، MPLS نیٹورکس، جو نیٹورک آپ کا کمیونیکیشن کا ہے وہ اسمارٹ گرڈ میں یوٹیلائز ہو سکتا ہے تھیوریٹیکلی. ابھی تک یہ میٹیریلائز نہیں ہوا لیکن کچھ جگہوں پہ میٹیریلائز ہو بھی رہا ہے. تو آئی وڈ سے کہ بیسیکلی اسمارٹ گرڈ is called smart grid because of the fact that it involves ICT technologies with the conventional grid, thus making it smart. صحیح. ذیشان صاحب، یہ تو بات ہوگی ڈیفینیشن کی. تو اگر ہم اس کی بات کریں، تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جائیں، تو اس کے کیا کیا فیچرز ہیں اور وہ ایسے کون سے فیچرز ہیں جو کہ اس کو دوسرے گرڈ سے، جو کنونشنل گرڈ ہے، اس سے یہ منفرد بناتے ہیں؟ بیسیکلی عتیق صاحب دیکھیں، اس میں سب سے پہلی تو بات میں نے آپ کو بتا دی بائی لیٹرلزم کی. دوسری بات سینسرز اس میں ہیں، وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ اسٹوریج ڈیٹا کلیکشن ویک ہے، یہاں پہ ڈیٹا کلیکشن اسٹرانگ ہے، فاسٹ ہے. اس کے علاوہ یہاں انٹرآپریٹیبلٹی ہے. انٹرآپریٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے مختلف نیٹورکس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، مختلف ٹیکنالوجیز پاور گرڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریے، جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے. اس کے علاوہ اس میں اسکیلیبلٹی ہے. اسکیلیبلٹی سے مراد ہے کہ آپ اس نیٹ ورک کو پوری دنیا تک لے جا سکتے ہیں اور دنیا کا اپنا بل جنریٹ ہوگا. یعنی انٹرنیٹ آف بیسیکلی اسمارٹ گرڈ از دا انٹرنیٹ آف پاور. جب یہ میٹیریلائز ہوگا تو آپ دیکھیں گے بجلی کا یونٹ اتنا سستا ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ اٹس آلموسٹ فری. انٹرآپریبلٹی ہوگی، ڈیٹا کلیکشن ہو گیا. اس کے علاوہ اگر آپ اور آگے جائیں تو اس میں بلنگ بہت ریڈیوس ہو جائے گی آپ کی. اچھا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس میں کامن ہیں. اور آپ اس میں اپلائنس، اچھا سب سے بڑی بات اپلیکیشنز ہیں.
آپ ایک ہی وائر لائن سے BPL کمیونیکیشنز کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ دیکھ سکتے ہیں, اسی وائر سیٹ سے آپ جو ہے بجلی بھی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی یو کین امیجن آف ایوری تھنگ ود دا اسمارٹ گرڈ. ایگزیکٹلی, یہ بڑا اچھا فیچر ہے کہ آپ کے پاس ایک لائن آ رہی ہے اور اس سے آپ ٹیلی ویژن بھی چلا رہے ہیں, آپ کی بجلی بھی آ رہی ہے اور آپ اس سے ٹیلی فون آپ کا چل رہا ہے, انٹرنیٹ چل رہا ہے آپ کی, یعنی ایک ہی لائن سے. اس کو پاور لائن کمیونیکیشنز کہتے ہیں. جو آپ کا انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے یہ بھی لائٹننگ فاسٹ ہو جائے گی اگر آپ اسمارٹ گرڈ کو یوز کرتے ہیں. مطلب اس میں وہ آپٹیکل فائبر کی ٹیکنالوجیز, آپٹیکل فائبر. اچھا, ایک اس کے علاوہ جو اس میں بات اور بھی ہے, آٹومیشن اس میں بہت اسٹرانگ لیول کی ہے. آٹومیشن کی وجہ سے آپ کے لیے سارے ایسپیکٹس جو ہے نا گرڈ کے آپٹیمائزڈ ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا عام الفاظ میں مطلب یہ ہو کہ اگر آپ تھرمل سے بجلی بنا رہے ہیں, رینیویبل سے بنا رہے ہیں اور نان رینیویبل سے بنا رہے ہیں, کنونشنل جتنے سے بنا رہے ہیں, تو ان سب کو یکجا کیا گیا اسمارٹ گرڈ میں. اور ایک سافٹ ویئر کی مدد سے, ایک کنٹرول پینل کی مدد سے آپ یہ ڈیسیجن میکنگ کریں گے کہ اس وقت میں نے ان میں سے کون سا یوز کرنا ہے, جس کی وجہ سے کم بل آئے کسٹمر کو اور پلس آپ کے یوٹیلیٹی کے ریسورسز کم سے کم لگیں. ٹھیک ہے ذیشان صاحب, یہ تو بات ہوگی فیچرز کی اور ماشاءاللہ بڑے زبردست فیچرز ہیں اس کے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ فیلڈ آف امپیکٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کون سے فیلڈ آف امپیکٹس ہیں جو کہ اس ٹیکنالوجی کو لے کر چل رہے ہیں؟ اس میں بیسیکلی اگر میں آپ کو براڈلی بتاؤں نا, جو میں نے جو اس میں ایک ذکر کر دیا, آٹومیشن اس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگی. ڈیٹا اسٹوریج, ڈیٹا کمیونیکیشن, اسٹینڈرڈز اینڈ پروٹوکول آف کمیونیکیشن, جنریشن, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ آپٹیمائز ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ جو ڈیسیجن میکنگ ہے بیس لوڈ پاور پلانٹ کی اور پیکنگ لوڈ پاور پلانٹ کی, وہ بھی آپٹیمائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کی ریسورس مینجمنٹ, ایسٹ مینجمنٹ, یعنی گرڈ میں بے تحاشا ٹرانسفارمر لگے ہیں, بے تحاشا سوئچز لگے ہیں, ریلیز لگے ہیں, یہ سب کے سب اتنے آپٹیمائز حالت میں کام کریں گے کہ جو بلینز آف ڈالرز کا لاس ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو جائے گا. اگر یہ بات عام آدمی کو پتہ چل جائے تو وہ حیران رہ جائے کہ اس بلنگ میں وہ حصہ بھی شامل ہے کہ جو لاسز کی وجہ سے اس کو بل پے کرنا پڑ رہا ہے. ایگزیکٹلی, تو یہ ان سب یعنی ان سب چیزوں کو انکارپوریٹ کرتا ہے. امپیکٹ اس کا کمپیوٹر سائنس پہ بہت زیادہ, الیکٹرانکس انجینئرنگ پہ اس کا بہت زیادہ ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ, پاور انجینئرنگ پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہونے والا ہے. اور جابز جو کہ ہماری سب سے بڑی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, میرے ایسٹیمیٹ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو ہم نے لوز ایسٹیمیٹ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ جابز جو ہیں 100 ٹائمز مور ہوں گی انجینئرس اور کمپیوٹر سائنس گریجویٹس کی نسبت. بالکل, کیونکہ اس میں ساری ٹیکنالوجیز کو یکجا کر دیا گیا, سب کچھ ایوری تھنگ از دیئر. اور اس سے مطلب اس کا ایک فیچر یہ بھی ہے کہ اس سے جو ہمارا ہیوج اسٹرکچر ایک بجلی کا بنا ہے وہ بھی ریڈیوس ہوگا کسی حد تک. ایگزیکٹلی, اس سے آپ کے پاس اس وقت, یہ تو ابھی بھی کافی ملکوں میں ہو رہا ہے کہ آپ کے جو ٹرانسفارمرز ہیں پاکستان میں, تو آپ ہیوج ٹرانسفارمرز دیکھیں. آئی ہیو سین ٹرانسفارمرز آف ویری اسمارٹ سائز ان یونائٹیڈ اسٹیٹس, جو کہ آپ جس طرح سمجھیں کہ ایک چھوٹا ایک ڈبہ ہے, ایک باکس ہے جس کو آپ اٹھا کے گھر میں ایزیلی لا سکتے ہیں, اتنے سائز کے ٹرانسفارمر آ چکے ہیں. زبردست. لاس لیس ٹرانسفارمرز کی بات ہو رہی ہے, سپر کنڈکٹرز کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک بگ انرجی پکچر ہے جس میں اسمارٹ گرڈ جو ہے ایک میجر آپریٹر ہے. جو ایک بات جو میں آپ کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں انٹرسٹنگ, اس میں رینیویبل, نان رینیویبل کے علاوہ الیکٹرک چارجنگ بیٹری بیسڈ کارز بھی ہیں, جو کہ آسٹریلیا میں جس طرح ہم سیل فون کو چارج کرتے ہیں, ایگزیکٹلی آن دا سیم لائن دے چارج دیئر کارز اینڈ رن اٹ فار اے ڈسٹینس. تو گرڈ مینجمنٹ کے حوالے سے, ایسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن, یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ذیشان صاحب, تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں پارٹیسپیشن اینٹیٹیز کون کون سی ہیں, جو کہ بنیادی اکائیاں ہیں جسے ہم کہتے ہیں, وہ کون کون سی ہیں؟ اس میں یوٹیلیٹی, جیسے ہمارے کیس میں واپڈا ہے, نیپرا جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ڈفرینٹ انٹرپرائزز ہیں, جیسے کہ آپ پرائیویٹ انٹرپرائز بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں اور پبلک انٹرپرائزز کو بھی شامل کر سکتے ہیں, اور سروس پرووائڈرز جو ISPs ہیں, انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, PTCL بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, PTA بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو ایک لحاظ سے گورنمنٹ ایجنسیز, یوٹیلیٹیز, پالیسی میکرز اور انٹرپرائزز, یہ چار اس کے میجر پلیئرز ہیں یا بنیادی اکائیاں ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یوٹیلیٹیز میں آپ کے یہ جو سیلر, ہول سیلرز ہیں, یہ بھی آ جاتے ہیں. یوٹیلیٹیز میں بیسیکلی یوٹیلیٹی کی ٹرم دونوں انداز میں دیکھی جا سکتی ہے. ایک تو یوٹیلیٹی جیسے واپڈا ہے یا KESC ہے, جو بجلی فراہم کر رہے ہیں. آپ کے بات ہے وہ بھی ٹھیک ہے, وہ مارکیٹ یوٹیلیٹی ہے کہ آپ اس کو ڈالر مارکیٹ میں کس طریقے سے بجلی کو سیل کرتے ہیں. یہ بھی ایک پورا پاور کا پیراڈائم ہے. پاور اسٹاک ایکسچینج کہلاتا ہے. جس طرح نارمل آپ کی کرنسی چلتی ہے, اس طرح پاور کی بلنگ اور پاور کی سیلنگ جو ہے یہ ایک پوری لمبی چوڑی ایک فیلڈ ہے. ذیشان صاحب, تھوڑا سا چلتے ہیں انالیسز
اگر ہم اس کا کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بیسیکلی OSI ماڈل جو ہے نا ہمارا اوپن سورس ماڈل جو ہے ٹیلی کام یا وائر لائن کمیونیکیشن کا، وہ 7 لیئرس پہ مشتمل ہے. بالکل. جس میں فزیکل لیئر اور ڈیٹا لنک لیئر، اپلیکیشن لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر آ جاتا ہے. ہمارے پاس یہ 3 لیئرس پہ مشتمل ہے اسمارٹ گریڈ. ایک تو لیئر یہ کہ اپر لیئر میں پاور لیئر آ گیا، جس میں ڈسٹریبیوشن سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا لیئر یہ کہ ڈیٹا کلیکشن، میجرنگ آف ڈیٹا، سینسنگ آف ڈیٹا، یہ ساری چیزیں، کنٹرولنگ آف ڈیٹا. یعنی یہاں پہ کنٹرول سسٹم انجینئرنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی. اب جتنے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں جابس آنے والی ہیں اسمارٹ گریڈ کی بیسس پہ. تو 2 لیئرز میں نے آپ کو بتایا، فزیکل لیئر اور ڈیٹا لیئر میں نے آپ کو بتایا. تیسرا لیئر ہو گیا اپلیکیشن لیئر. ایپلیکیشن لیئر میں آپ آلریڈی فلیکس ٹیلی ویژن کا آپ نے نام سنا ہوگا، نیٹ فلیکس نے ریپلیس کر لیا کیبل، اور سون اسمارٹ گریڈ کی بیسس پہ آپ کی ٹیلی ویژن ول بیکم فری، اور کیبل کا جو بزنس ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے آپ کے عرض کیا خدمت میں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سارا اس کی ایک ایپلیکیشن ہے اسمارٹ گریڈ کی، اور ٹیلی فونی اسکائپ کے علاوہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ایپلیکیشن لیئر ڈفرنٹ کائنڈ آف ایپلیکیشن جو ابھی اویلیبل ہے وہ سب اسمارٹ گریڈ پہ آ جائیں گی. وہی پاور لائن پہ بجلی بھی آ رہی ہوگی آپ کے گھر میں، اور اسی پہ آپ کا انٹرنیٹ بھی آ رہا ہے، اسی پہ آپ کی کیبل بھی آ رہی ہے، اسی پہ آپ کی جو ہے GPRS GSM آ رہا ہے. اور ون سولوشن ہے، یہ ون ونڈو ٹائپ سولوشن ہے. ٹھیک ہے. ذیشان صاحب، آپ نے OSI کی بات کی ہے تو ایک بہت وسیع ماڈل ہے، اس کے اوپر تو ماشاءاللہ بڑا اسٹوڈنٹ کام بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن ابھی تھوڑا سا چلتے ہیں کہ آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں دنیا میں. پاکستان کی تو میں بات نہیں کروں گا، پوری دنیا میں آپ دیکھیں مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ پراپرلی امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ بیسیکلی جو اس کی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ 1960 تک جو ہے دنیا بھر میں جتنے گریڈز لگے ہیں انہوں نے اپنی ایک طرح سے ایج پوری کر لی ہے. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن وہ اویئر اس بات سے نہیں تھے کہ انہوں نے بجلی بنائی تو بہت، ڈسٹریبیوٹ بھی کی، جنریٹ بھی کی، سب کچھ کیا. ایک بات ان سے مس ہو رہی تھی، وہ کہ they were losing electricity like anything. یہ بات کنزرویشن کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے، ایفیشنسی کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے، اور اسمارٹ میٹرنگ کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے. 1960 کے بعد کی جو انرجی پکچر دنیا میں سامنے آتی ہے اس میں اسمارٹ گریڈ کا رول اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جب ان کو یہ اندازہ ہونا شروع ہوا، جیسے ہم نے کچھ پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ آپ کے کول ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، آئل ڈپلیٹ ہو رہا ہے. تب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے بجلی کو اس وقت میں اسمارٹلی جنریٹ اور مینوور نہ کیا تو پھر دیر ول بی اے ٹائم وین دے ول بی شارٹ آف ریسورسز. تو ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ایکچولی سالو دا پرابلم آف انرجی کرائسس. اس بیسس پہ ہوتے ہوتے اسمارٹ میٹرنگ جو ہے یا اسمارٹ گریڈز جو ہیں ان پہ پارشلی کام کافی ہو چکا ہے. کیلیفورنیا میں اسمارٹ گریڈ لگ چکا ہوا ہے، اچھا، کچھ ایریاز میں وسکونن میں لگ چکا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ فلی امپلیمنٹڈ نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت سے ریزنز ہیں. اب پاکستان میں اگر آپ دیکھا جائے تو اسمارٹ گریڈ کا صرف ایک اسپیکٹ آج تک میں نے دیکھا ہے، وہ اسمارٹ میٹرنگ کچھ علاقوں میں شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں اور کراچی، مگر اس لیول پہ نہیں ہے. لیکن ورلڈ میں بھی یہ اس لیول پہ نہیں ہے، لیکن اتنی ہو چکی ہے کہ اب PLC SCADA بیس سسٹمز جو ہیں وہ آ رہے ہیں دنیا بھر میں، اس سے بھی کافی آپٹیمائز ہو رہا ہے. لیکن آئی تھنک کہ اس کو اگلے 10 سالوں میں it's going to take a decade کہ جب you will be seeing smart grid in full operation, in full swing. That is left to be seen. لیکن ایک بات اس میں اہم ترین ہے، اس کی رکاوٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انٹرآپریٹیبلٹی، یعنی آپ ایک اینڈ پہ آپ موڈم، دوسرے اینڈ پہ ٹرانسفارمر ہے. کون سے کمیونیکیشن میڈیم ہے یا کون سا کمیونیکیشن کا پروٹوکال ہے جو ان کے درمیان ایک کنیکشن کو اسٹیبلش کرے، پھر اس پہ کمیونیکیشن ہو جائے. اصل ایشو یہ ہے، جب یہ سالو ہو گیا تو the very next day you will be seeing a big change. ابھی پوری دنیا میں اس کے اسمارٹ گریڈ کے چھوٹے چھوٹے پارٹس مطلب کسی بھی فارم میں وہ انسٹال ہوئے ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن پراپرلی پوری طرح جو ہے نا یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہاں، پراپرلی امپلیمنٹ ابھی فی الحال نہیں ہوا. صحیح ہے. چلیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں میں یہ پورا مکمل طور پر یہ اپنی ذمہ داری ہے اسمارٹ گریڈ کا جو بہترین استعمال ہے وہ یہ سنبھال لے. تھینک یو ذیشان صاحب. شکریہ. لسنرز، آپ نے سنا کہ کس طرح ہماری انرجی ایکسپرٹ نے آپ کو اسمارٹ گریڈ کی انفارمیشن دی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ پروگرام کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹیکنالوجی سے فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ OSI ماڈل سے ذرا دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ نیکسٹ پروگرام ضرور سنیے گا، کیونکہ اس میں ہم OSI ماڈل کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ عتیق ملک کو دیجیے اجازت. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.